كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الآخر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. میرے بھائی اور دوست بزرگوں، بات یہ پیچھے سے چل رہی ہے کہ فکریں، جب ہمارے اندر فکریں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی ان فکروں پر فیصلے فرمائیں گے. مذہب اسلام نے جو ہم کو چیز عطا کی ہے وہ ایک فکریں ہیں. فکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. ایک آدمی اپنے گھر میں ایک فکر کر رہا ہے. ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ یہ یہاں کوئی غیر ایمان والے کا کوئی گھر نہیں ہے، سب ایمان والوں کے گھر ہیں. اکا دکا ہوگا شاید. تو یہ سارے کے سارے اگر فجر کی نماز میں آ جائیں تو یہ مسجد ایسی ہی بھر جائے جیسے جمعے میں بھر جاتی ہے. اب یہ فکر ہر ایک آدمی کر رہا ہے، بھلے نہیں آ رہا ہے لیکن بعض مرتبہ سوچتا ہے، رات میں، دن میں، 24 گھنٹے میں، یا ہفتے میں ایک بار، یا مہینے میں ایک بار، یا عید بقرعید میں سوچتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر بنا ہمارے اور آپ کے لیے ہے. اگر فجر کی نماز میں سارے آ جائیں، عشاء میں سارے آ جائیں، کیونکہ فجر میں لگ بھگ تقریباً مجمع رہتا ہی ہے، اس کے بعد ہی لوگ اٹھتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، ناشتہ پانی کرتے ہیں، پھر اپنا کاموں پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ فکر اگر اب 2 آدمی مل جائیں، یعنی 2 گھر فکر کرنے والے ہو جائیں، پھر اس میں 4 اور مل جائیں، 10 اور مل جائیں، اس طریقے سے اگر ایک مجمع بن جائے فکروں والا تو اللہ اپنی قدرت سے فیصلہ کر دیں گے، پھر مسجد بھرنے لگے گی. بڑے بوڑھوں نے ایک مثال دی ہے، شاید وہ مثال غلطی صحیح. وہ یہ کہا کہ 1-1-2 نہیں ہوتے، 1-1-11 ہوتے ہیں. 1-1-2 نہیں، 11 ہوتے ہیں. تو فکریں اگر آپ لے لیں گے، جیسے سماج کے بچے، ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے بچے ہیں، ہم ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے علم عطا کیا ہے. تمہارے بچے تو چلو بعد میں روحانی، میرے پہلے بچے ہیں، وہ چھوٹے سے لے کے جوانی تک. یا ہم عمر ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں، عمر میں بڑے ہیں تو وہ تاؤ چچا ہیں. تو یہ تمام کے تمام جو آج معاشرے کے اندر یہ معاملات ہیں کہ 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ، کوئی رومال میں لیے سونگ رہا ہے، کوئی سٹے لگا رہا ہے، کوئی کسی معاملے میں ہے، کوئی کسی معاملے میں ہے، کوئی کسی گلیوں میں پھر رہا، 4-5 اس گلی میں بیٹھے، کوئی سیٹی بجا رہا ہے، کوئی کسی کو دیکھ کر کے. تمام سارے معاملات اور حالات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تو ہمارے سامنے بھی ہیں، ہم بھی زمین پہ چلتے ہیں، کھاتے پیتے تمہارا جیسا ہی. تو اگر یہ مجمع پوری فکر لے لے تو مسجدیں خالی نہیں رہیں گی. مجمع پوری فکر لے لے کہ ہم کو یہ جو بچے ہیں ان کے متعلق ہم کو ایک کمیٹی بنانی ہے، 10 15 20 25 آدمی کی 62 لوگ ہو، کہ اب کوئی بچہ کہیں نظر آئے غلطی کر، ہمارا بچہ غلطی کر رہا ہے، ان کے ماں باپ یہ کہتے ہیں اگر بھائی غلطی کر رہا تم بھی ہمارے بھائی ہو، تمہارا بھتیجا لگتا ہے، 2 تماچے مارو، تمہارا بھتیجا لگتا ہے. کون آدمی اس وقت تمہارا بھتیجا لگتا ہے، ان کو راستہ بتا دو، بہت دور سارے. تو یہ فکریں اگر یہ اکٹھا جمع ہو جائے فکریں تو ایک بہت بڑا کام ہو جائے. اور ہم یہ کہنے اتنا بڑا کام ہو جائے گا، میں لاسٹ بات کر رہا ہوں، آخری بات، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا. آخری بات اللہ کی قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک تو ملک رہا، پوری دنیا سے کفر کا نظام ہی ختم ہو جائے گا.
شرک کا نظام ختم ہو جائے گا، یہودیت کا نظام ہی ختم ہو جائے گا، نصرانیت کا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ کمی ہمارے اندر ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکریں لے کر کے آئے، اور جیسی نبی کی فکر ہوتی تھی اللہ رب العزت وہ نظام قائم فرما دیتے تھے، وہ نظام قائم کر دیتے تھے اللہ۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کے بارے میں سب نے خوب پڑھا ہوگا، پڑھا لکھا مجمع سمجھ میں آتا ہے، یا سنا ہوگا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے 12 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، 12 لاکھ۔ قرآن پاک میں 17 مقامات ایسے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے فکر لی اور اللہ نے آسمان سے قرآن بنا کے اتار دیا، ان اکیلے نے۔ لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا، اب بہت دور ہم آ گئے ہیں، 1446-47 کے قریب ہو رہے ہیں، بہت دور پہنچ گئے۔ اگر ہم آپ اپنی فکروں کو اکٹھا کر لیں، تھوڑا میں معافی چاہوں گا کہ میرا اتنا تم ساتھ دے دو، تھوڑی فکریں اکٹھی کر لو، فکریں اکٹھی کر لو، اور اس بات پر اکٹھی کر لو بچہ قرآن و حدیث کے خلاف زندگی انشاءاللہ نہیں گزارے گا، اس کی فکر لے لو۔ اور سب آپ جانتے ہیں کہ داہنے کان میں اذان، ہم پیچھے سے واقعہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، داہنے کان میں اذان و بائیں کان میں تکبیر، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا آخری لاسٹ مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ اس کی زندگی میں ہو، سنت رسول اللہ اس کی زندگی میں ہو۔ اب جائزہ لیں کہ پہلے ہماری زندگی میں ہو، تو بچے کی زندگی میں کہاں ہم ڈھونڈیں گے؟ پہلے تو ہماری زندگی میں چاہیے کہ پہلے ہمارے پاس ہی وہ گر ہونے سے، جبھی تو اپنے اولاد کو ہم سکھائیں گے۔ ہم کو تو کلمہ آتا نہیں، وہ ایک خان صاحب کے واقعے بہت سارے سنے ہوں گے، لٹھ لے کے چلے گئے، کسی نے کہتا بھائی وہ کلمہ پڑھانا بڑا ثواب کا کام ہے، اور ان سے کہا بھائی کلمہ پڑھ لو، تو دائیں بائیں ادھر ادھر ہوئے، تو انہوں نے کہا دیکھا ہے لٹھ کتنا موٹا ہے یہ، میں بہت ساروں کو اس لٹھ سے جو ہے ہم نے گردنیں اڑا دی ہیں اسی لٹھ سے۔ وہ بڑا گھبرایا، بڑا کانپا، تو اس نے کہا یار مار ہم کو بھی دے گئے، خان صاحب آدمی ہے، پرانی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو جب تم کہہ رہے ہو تو ہم کلمہ پڑھے لیتے ہیں، لیکن آگے ہم کو مارنا نہیں، کہا مارے لوگ پڑھو، کہا بتاؤ، یہ تو ہم کو بھی نہیں آتا۔ اگلے کو جو تم بتاؤ گے کچھ تو ہونا چاہیے نا، اپنے پاس کچھ تو ہو، قرآن کے احکام تو ہمارے پاس ہونے چاہیے نا۔ ہم کو تو قرآن کے الفاظ ہی پڑھنے نہیں آتے۔ ابھی اتنا ہی، کتنا مجمع میں کتنے ایسے ساتھی ہوں گے جو قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور اگر پڑھنا جانتے تو غفلت کی انتہا یہ ہے کہ روزانہ ایک صفحہ بھی نہیں پڑھتے، ایک رکوع بھی نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھ لیتے تو اس کا مطلب بھی نہیں دیکھتے، اس کا مطلب کیا ہوا۔ جیسا کہ میں سورہ فاتحہ پر ہی آ جاؤں کہ معوذ اور معاذ اور خلاد یہ تینوں بچے ہیں، ابھی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے سورہ فاتحہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو مصعب بن عمر بتا دیا کہ وہ ان کے اتر گیا، اترنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے بوڑھے باپ کے بارے میں فکر پیدا ہو گئی کہ ہائے افسوس کہیں میرا باپ کفر کا زندگی میں نہ مر جائے، شرک کی حالت میں نہ مر جائے، جہالت کی حالت میں نہ مر جائے۔ یہ بچوں کی فکر ہے، اور ابا کی فکر یہ ہے کہیں بچے گمراہ نہ ہو جائے، تلوار کونے میں رکھ رکھی ہے، اور ہند سے یہ کہا اپنی بیوی سے کہ خبردار اگر پتہ یہ لگ گیا یہ کہ تینوں بیٹے مصعب بن عمیر کے وہاں گئے ہیں اور کچھ سن کر کے آئے ہیں اور کوئی اس کے طور طریقے اختیار کر لیے تو یہ تلوار ہوگی، اور بیوی سے کہا ہے ہند تیری گردن ہوگی۔ فکر یہاں بھی پوری بھرپور ہے، فکر وہاں بھی بھرپور ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، اب یہ سنو پوائنٹ کی بات، یہ سنو، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، میں ایک ایک کر کے نام نہیں لیتا، لیکن آپ اپنے آپ میں سمجھ لو اس چیز کو، ہر ایک آدمی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ جیسا کہ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ منات کی پوجا کر رہے تھے، منات سے التجا کر رہے تھے، منات سے بیٹیاں مانگ رہے تھے، منات سے بیٹے مانگ رہے تھے، منات سے شادیاں کروا رہے تھے، منات سے جو ان کا بت تھا اسے سماج کے تمام سارے کام حل کروا رہے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ جیسا کہ دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے
کہ لکڑیوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے اور دیگر کہاں کہاں سامنے، آپ سمجھ لو پڑھے لکھے آدمی ہو، اشارہ سمجھ لو کہ وہ اس کو حق پر سمجھتے ہیں اور حق سمجھتے ہیں، اور یہ معوذ اور معاذ اور خلاد یہ حق پر ہے، اور دونوں فکر مند ہے، باپ الگ فکر مند ہے کہ بیٹے گمراہ نہ ہو جائے، اور بیٹے اس بات فکر مند ہے کہ باپ جہنم میں نہ چلا جائے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ فکریں دونوں پاس ہیں، فکریں دونوں پاس ہیں، فیصلہ کون کرے گا؟ بات پر ہے، لاسٹ بات، خطرہ اس بات پر ہے کہ کلمہ نصیب ہو آخری وقت میں، خطرہ اس بات کا ہے، باقی تو سب گزر جائے گا جیسے گزر رہا ہے، لیکن خطرہ اس بات پر ہے کیونکہ موت کا جھٹکا اتنا آسان نہیں ہے، موت کا جھٹکا بہت ہی خطرناک ہے، موت کا جب جھٹکا لگتا ہے تو پیشاب بھی نکل جاتا ہے اور پاخانہ بھی نکل جاتا ہے، اسی لیے غسل فرض قرار دیا گیا۔ آدمی پاک سویا تھا اور موت کا جھٹکا لگا مر گیا تو بغیر غسل کے اجازت نہیں ہے اس کو کفن کرنے، دفنانے کی بغیر غسل کی اجازت نہیں ہے شہید کے علاوہ۔ وجہ یہ کہ موت کا جھٹکا اتنا خطرناک ہے کہ پاخانہ بھی نکل جائے گا اور پیشاب بھی نکل جائے گا اور ہوش باختہ ہو جائیں گے، کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا۔ اور شیطان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سامنے کھڑا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے متعلق کبھی حلق بند کر رہا ہے، کبھی زبان پر تالے ڈال رہا ہے، کبھی دیگر وسوسے تمہارے کاروباری، تمہارے تجارتی، تمہاری بیویوں کے، تمہارے بچوں کے، تمہارے سماج کے، تمہارے ماحول کے، تمہارے ڈگریوں کے، تمہارے حسن و جمال کے، تمہارے کمال کے سامنے لا رہا ہے تاکہ الجھ جائے یہ آدمی۔ تو ڈر تو وہاں پر ہے، اور موت کا وقت کسی کا کوئی متعین نہیں ہے، کسی کا متعین نہیں، نہ میرا نہ تمہارا کب آ جائے۔ تو فکریں باپ کے پاس بھی ہیں، اس نے فکر لگائی، باپ نے تلوار ٹانگ دی منات کے گردن میں اور اعلان کر دیا پورے مدینے کے سردار ہیں عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، مدینے کے سردار ہیں عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، اور ان کی پریشانی کا عالم سب کو پتا ہے کہ ان کے منات کو اکھاڑ کر کوئی کوڑے کباڑ میں ڈال آتا ہے۔ آخری فیصلہ انہوں نے لیا کہ وہ تلوار جو زہر میں بجھائی ہوئی تھی، انہوں نے وہ تلوار اٹھائی اور منات کی گردن میں لٹکا دی اور یوں کہا کرے گا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، جو تمہارے کان میں اول دن کہہ دیا گیا، فیصلہ ہوگا اس سے، فیصلہ ہوگا اس سے۔ یہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ یہ جنت والے راستے پر ڈالتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے وہ تمام کے تمام اس کے خلاف۔ فیصلہ یہاں ہوگا، لیکن فیصلہ کرے کون؟ فیصلہ کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، فیصلہ کرے کون؟ کیونکہ ہم کریں تو ہم بھی ملوث ہیں گناہوں میں، ہم میں بھی اتنا تقویٰ نہیں، ہم میں اتنی پرہیزگاری نہیں، ہمارے پاس رزق حلال نہیں، ہمارے پاس بہت سارے معاملات اور چیزیں نہیں، ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی وہ روحانیت نہیں، فیصلہ کرتی روحانیت۔ آپ حق بات کہہ کر کے چلے جائیں، کوئی اثر نہیں ہوگا، میں کہہ دوں کوئی اثر نہیں ہوگا، اور ایک کوئی نظام الدین اولیاء جیسا آ جائے، قطب الدین بختیار کاکی جیسا آ جائے، خواجہ اجمیری جیسا آ جائے، صابر کلیری جیسا آ جائے، مجال ہے کہ مجمع نہ مانے، مجال ہے کہ مجمع نہ مانے۔ وجہ دو ہاتھ ان کے دو ہاتھ میرے، دو پیر ان کے دو پیر میرے، قرآن کے حافظ ہو قرآن کے حافظ ہم، قرآن کے عالم ہو قرآن کے عالم ہم، فرق کیا ہے کہ وہ روحانیت ہم میں نہیں ہے، وہ روحانیت نہیں ہے، جو روحانیت ان لوگوں نے سیکھی تھی اور حاصل کیا تھا اور اپنے آپ کو جنگل و بیابان میں ڈالا تھا بھوکے اور پیاسے، وہ روحانیت نہیں ہے۔ تو پیچھے سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اپنے اندر ایک روحانیت کی چنگاری بھی جگاؤ، کوئی آپ کو اللہ والا ایسا ہاتھ لگ جائے، بہت سارے علاقے بھی موجود ہیں، گنگو ہے، دیوبند ہے، سہارنپور ہے، بریلی ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، اگر کوئی علماء حقہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ والا مل جائے، اللہ واسطے اس کے پیر پکڑ لو اور روحانیت کی چنگاری جگا لو اپنے اندر، ورنہ ڈر اس بات پر ہے
اب فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے. اگر کوئی آئے تو تلوار سے اس کو قتل کر دینا. جب صبح ہوگی اس کے کنبے کو، اس کے قبیلے کو طلب کر لوں گا، ان کی گلی کے لوگوں کو طلب کر لوں گا، جس بستی محلے میں رہتے ہیں ان کے لوگوں کو طلب کر لوں گا. میں جب وہ انجام کروں گا تو آج تک آسمان نے دیکھا نہیں. تلوار لٹکائی مناد کی گردن میں اور یہ کہہ کر بے فکر ہو کر کے سو گئے. اب فکریں ادھر تھی معوذ اور معاذ اور خلاد کے سینے میں کہ ہائے میرا بوڑھا باپ، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر پر یہ دم دے دے، شرک پر آخری سانس دے دے. کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، سوتے نہیں، کہ ایسا نہ ہو. میرے بھائیوں، فکروں کی چنگاری جگا لو اپنے سینوں میں، تاکہ کل قیامت میں جناب محمد رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے کبھی ذلیل نہ ہونا پڑے اور رسوا نہ ہونا پڑے. میرے بھائیوں، تھوڑا سا ساتھ دے دو، زیادہ نہیں، 5 منٹ 10 منٹ ساتھ دے دو، 5 منٹ 10 منٹ ساتھ دے دو. اب میں نے شروع میں تھوڑا سا یہ کیا تھا کہ بھائی نماز تو پڑھتے ہی ہو، ذرا طریقے سے پڑھ لو، سلیقے سے پڑھ لو، رکوع صحیح ہو جائے، سجدہ صحیح ہو جائے، پیر رکھنا صحیح ہو جائے، ہاتھ اٹھانا صحیح ہو جائے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور تم سے غلطی کی معافی چاہتا ہوں، کسی نے یہ نہیں پوچھا میرا رکوع بتا دو، رکوع ہوتا کیسا ہے، سجدہ ہوگا کیسے، ہاتھ اٹھائے کیسے جائیں گے، کسی نے نہیں پوچھا. میرے بھائیوں، مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا. بڑی غلطی ہے جو لوگ، یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ نہیں ہے. ایک بار تو پوچھتے، کبھی تو پوچھ لیتے، اللہ واسطے کبھی تو پوچھ لیتے، تاکہ کل قیامت میں ہم بھی کہتے ہیں یار میرے مقتدیوں نے مجھ سے سوال کیا کہ نماز میری درست کرا دو، وضو میرا درست کرا دو، اور جو اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی درست کرا دو. مجھ سے عمر بن جمور رضی اللہ عنہ بے فکر ہو کر سو گئے. یہ فکر مند ہے. اب یہ معوذ اور معاذ اور خلاد، یہ تینوں ان کے دوست معاذ، یہ چاروں اٹھنے کے بعد میں انہوں نے دیکھا رے یہ کیا معاملہ ہے، اس کی گردن میں تلوار لٹ گئی، آج تو ماجرا الگ ہے. انہوں نے کہا کیا ہونا، کہا ہونا وہی ہے جو اگلے ہوتا چلا آ رہا ہے، کہ اس کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے، ہو کچھ بھی. لنگڑے باپ کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھے باپ کو اف نہیں کہنا، لیکن ہوگا وہی جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. منات کو گردن پہ لادا ان چاروں نے، اور لاد کر کے بنو سلمہ کا کوڑا پڑتا تھا مدینے کے باہر، وہاں جا کر کے انہوں نے ڈالنے سے پہلے کہا کہ کوئی ترتیب ایسی بناؤ کہ اس سے زیادہ ذلیل حرکت کر دوں میں اس کی، تاکہ میرا باپ میرے باپ کے سینے سے، میرے باپ کے دل سے، میرے باپ کے کلیجے سے اس کی محبت نکل جائے. لکھا ہے تاریخ میں انہوں نے ایک کتے کا پلہ مارا، یا کتا مارا یا مرا ملا، اس کو اٹھایا، تلوار اتار لی اور تلوار کی جگہ پر مرا ہوا کتا اس کی گردن میں لٹکایا. یعنی ان بچوں کی حکمت عملی دیکھو کہ میرا باپ جہنم سے بچ جائے، کہنا یہ ہے میرا باپ کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے. تلوار اتار لی، گردن میں کتا لٹکا دیا. عمر بن جمو رضی اللہ عنہ بستر پر بے فکر ہو کر سو گئے، اور جب ان کی نیند پوری ہو، جو وہ اٹھنے کا وقت تھا، بہت خوش تھے کہ آج تو پتہ چل ہی جائے گا، اس کے تو 2 ٹکڑے 4 ٹکڑے ہو ہی جائیں گے، گردن ادھر پڑی ہوگی اور پیر ادھر پڑا ہوگا، ہاتھ وہاں پڑا ہوگا، کر دے گا، سب کو فیصلہ کر دے گا. ان کے ذہن میں ایسے خیالات اور ایسی خوشی، ایسی امنگیں تھی. جب وہ نہائے دھوئے تیار ہوئے اور تیار ہو کر کے اپنا وہ لباس پہنا جس لباس میں اپنے مناز سے جا کر سلام دعا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، وہاں جب کمرے کا تالا کھولا اور کنڈی کھولی، دیکھا کہ وہاں وہ بھی نہیں ہے. عمر بن جمو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ تو بہت عجیب معاملہ ہے. اب فکروں میں پڑ گئے، اب فکریں بدلنے لگی. جب بار بار کسی کو آپ حق بات کہتے رہیں گے، کہنا یہ ہے، جب کتاب اللہ بار بار کہتے رہیں گے، سنت اللہ بار بار کہتے رہیں گے، تو آج نہیں تو کل فکریں انشاءاللہ بدل جائیں گی.
فکریں بدل جائیں گی. لیکن ہم اور آپ کہنے والے تو بنے. سوال یہ ہے ہم اور آپ کہنے والے تو بنے, ہم آپ کہنے والے تو بنے. تو آج پورا مجمع یہ بتایا کہ انشاءاللہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کہنے والے بنیں گے انشاءاللہ. ایسا تو نہیں ہوگا کہ اسے لٹ لے کے یہ کہا تو کلمہ پڑھو, کہا چلو پڑھے لیتے مگر بتاؤ تو ہم کو تو معلوم ہی نہیں. تو پہلے اس پر بھی تو آؤ کہ کتاب اللہ جانو اور سنت رسول اللہ جانو اور عملی زندگی اختیار کرو تاکہ وہ روحانیت کی طاقت, وہ روحانیت کا سارا معاملہ تیار ہو. جناب محمد رسول اللہ نہ کوئی ٹینک لے کر آئے, نہ کوئی توپ لے کر آئے, نہ کوئی اور دیگر سامان لے کر کے آئے. روحانیت اتنی بڑی طاقت ہے کہ سب کچھ اس کے سامنے پھیلے. ہزاروں واقعے, ایک واقعہ نہیں ہے, ہزاروں واقعے, ہزاروں واقعے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمرو بن جمو جہاں تلوار منا کے لٹکائی تھی وہ ڈھونڈنے جائیں گے کہ نہیں, اور ڈھونڈ لیں گے, اٹھا کر لائیں گے کہ نہیں. اب یہاں سے آگے آئندہ انشاءاللہ جمعے میں ہوگا, لیکن جتنا تو سچے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کہہ دو کہ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ساتھی پڑھ لیں.